الحميد المتين المؤمن المعين الكريم ونحن على ذلك لشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت کی مقبول پگڈنڈیوں پر چلنے والے سنی جیاد مسلمانوں، خواجہ کی محبت کی گنجی سے اپنی عقیدت کی زلفوں کو مشرفی کا سامان دینے والے سنی جماعت اہل سنت کا کئی معتمد شخصیت ہے، ممبر نور پر اپنی تمام تر علمی سج دھج تن و تمام کے ساتھ حاضر ہیں، جو دن کے اجالے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے آفتاب کی کرنیں ہیں تو رات کی تاریکی میں مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کے لیے محتاج کے اجالے ہیں۔ جماعت اہل سنت کا ایک عظیم خطیب جنہیں آپ نے ابھی سماعت کیا، حضرت علامہ و مولانا مامون حضرت اللہ پوری شان خطابت کے ساتھ ہماری رات کی آنکھوں کے لیے سرمئی دور بنے۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، پورا مجمع جی لگا کر کعبہ کی بدرود ہو جا، طیبہ کی شمس الضحیٰ، دافعی جملہ بنا، شافعی روزے جیسا، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سرور، حضور روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و ادب کی تمام تر اطراف سخن کو جمع کر لینے کے بعد درود و سلام کی نظرہ میں درود و سلام کی نظرہ پیش کرو اور مچل کے اپنا اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا لگتا ہے میں نے درود پڑھنے کے لیے کہا اور میں خود ہی پڑھا، شاید آپ نہیں پڑھے، تو بہتر یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا خیبر صاحب اللہ کی دعوت محبت پر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا اور نوجوانوں نے رضا کمیٹی جلسے کو اس انداز میں سجایا کہ دل دیکھ کر باغ ہو گیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس طریقے سے ان لوگوں نے اس جلسے کو سجایا ہے مولا تو ان کی زندگی کو سجا دے، اور جنہیں لوگ سننے آئے ہیں مولا سب کے افعال کردار سب کے اعمال کو سجا دے۔ حضرات، آپ نے ایک بڑی اچھی تقریر حضرت مولانا ممنون صاحب سے سماعت کی اور مات و منقبت آپ نے سماعت کیا۔ میں اپنی تقریر کو شروع کروں، 4 مصرے آپ کے سماعتوں کی تحریر سے پہنچا رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیں، کیونکہ میں مدرسے میں پڑھانے والا آدمی جانتا ہوں کہ جب استاد بچے کو مارتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ بیٹا رو، جب ضرب لگتا ہے پٹائی لگتی ہے تو بچہ خود رونے لگتا ہے۔ آپ لوگ اسکول گئے ہوں گے، جب کسی کو ٹیچر نے مارا ہوگا تو کیا یہ بھی کہا کہ اسٹوڈنٹ تم رو؟ نہیں کہتا ہے، بلکہ چوٹ لگتی ہے تو رو پڑتا ہے۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس کے دل میں نبی کے عشق کی چوٹ لگی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق شہر امم کے طلبگار آئے ہیں، عشق شہر امم کے طلبگار آئے ہیں، ارے محفل میں مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں۔ عشق شہر امم کے طلبگار آئے ہیں، محفل میں مصطفیٰ کے وفادار آئے ہیں، اور اے چاند تارو حسن کی خیرات مانگو، اے چاند تارو حسن کی خیرات مانگو، کیونکہ آمنا کی گود میں سرکار آئے ہیں۔ سرکار آئے ہیں وہاں بے شک۔ عبدالسلام بھائی نے پہلے ہی اپنا رنگ دکھا دیا، مجھے اپنا رنگ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو رات جب
نبی کی آمد کی خوشی میں جلسہ سجاتا ہے تو سنی پھولے نہیں سماتا ہے، مگر اسی دھرتی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھول پھول کے پھٹتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں بہت دنوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اور نبی کی آمد کی خوشی میں صرف سرخا والے جلسہ نہیں سجاتے ہیں، پوری دنیا والے سجاتے ہیں۔ اور آج ہی نہیں، ہمارے اسلاف نے بھی نبی کی آمد کی خوشی میں جلسہ سجایا ہے۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا جنہیں دنیا حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ بہت بڑے پائے کے بزرگ، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ ان کا ایک معمول رہا ہے، ان کی زندگی کا ایک دستور حیات رہا ہے کہ جب 12ویں کی تاریخ آتی ہے، ربیع النور کی 12 تاریخ آتی ہے، تو وہ جلسہ شاندار جلسہ منعقد کرتے اور اس جلسے کو ہر طریقے سے سجاتے تھے۔ آج تو بہت سے آلات میسر آ گئے ہیں، آج جلسے میں نور کو بکھیرنا ہوتا ہے تو بجلی کا سہارا لیتے ہیں، مگر قربان چاہیے حضرت مولانا فضل الرحمان کی عقیدت پر، جب انہیں جلسے میں نور پھیلانا ہوا، جب جلسے میں روشنی بکھیرنی ہوئی تو بجلی کا سہارا نہیں لیتے ہیں، بلکہ نبی کی محبت میں مچل جاتے ہیں اور 1000 دیا وہ بھی تیزی کھینچے چلا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ آیا کہنے لگا مولانا آپ اتنے بڑے عالم دین اور یہ سب کر رہے، کیا یہ نبی کے زمانے میں تھا؟ آج بھی سنیوں کو اگر یہ بدعقیدہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، سنی تیجا کرتا ہے، 40واں کرتا ہے، 10واں 20واں کرتا ہے، خواجہ کے نام کا لنگر کرتا ہے، غوث اعظم کے نام کی بریانی بنتی ہے، شہید اعظم کے نام پر سبیلیں لگواتا ہے، تو بدعقیدہ یہی آ کے کہتا ہے کیا یہ نبی کے زمانے میں تھا؟ تو سرخا کے غیور مسلمانوں، اگر آپ سے کوئی یہ کہہ دے تو حضرت مولانا فضل الرحمان کے جواب کو اپنے دل کی تختی میں لکھ کر کے جاؤ، یہی کہہ دینا حضرت مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا۔ اور بدعقیدہ تو کہتا نبی کے زمانے میں تھا، تو یہ بتا یہ کیا تیرا زمانہ ہے؟ بدعقیدہ بولا نہیں، کیا تیرے باپ کا ہے؟ کہا نہیں۔ تیرے دادا کا ہے؟ کہا نہیں۔ تیرے پردادا کا ہے؟ کہا نہیں۔ تیرے لگا دادا کا ہے؟ کہا نہیں۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا وہ بدعقیدہ سن لے، تو کہتا نبی کے زمانے میں تھا، فضل الرحمان کی عقیدت ہی نہیں، ایمان بول رہا ہے کہ کل بھی میرے نبی کا زمانہ تھا، آج بھی میرے نبی کا زمانہ ہے۔ زمانہ نبی کا، یہ دنیا نبی کی زمانہ جب مولوی لاجواب ہو گیا تو علوم کی عادت ہوتی ہے، ایک حربہ اگر بیکار ہوتا ہے تو اس کا فون استعمال کرنے لگتا ہے۔ پیترا بدل کے کہنے لگا مولانا اگر نبی کی آمد کی خوشی میں جلانا ہی ہے تو جلا دیتے تو خوشی ہو جاتی، اتنی گھی برباد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو حضرت مولانا فضل الرحمان کے جواب پر قربان جائیے سرخا بان خاندے کے دشور مسلمانوں، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا اور بدعقیدہ نبی کی آمد کی خوشی میں نے جلا دیا ہے، تم چاہو تو بجھا دو۔ نبی کی آمد کی خوشی میں نے جلا دیا، تم چاہو تو بجھا دو۔ بدعقیدے نے سوچا آج ہم نے مولانا کو پھانس دیا، بجھانا شروع کیا، ایک ایک کر کے بجھاتے جا رہا ہے، بجھاتے جا رہا، جب آخری چراغ بجھایا اور پیچھے پلٹ کے دیکھا تو سارے دیے روشن نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارا دیا چل رہا تھا۔ بدعقیدہ نے میں سوچا میں بجھاتا گیا تو مولانا پیچھے سے جلاتے آئے، پھر بجھانے لگا، اب پھونک مار رہا ہے، چراغ بجھ نہیں رہا ہے، پھونکتے چہرہ کالا پڑ گیا مگر چراغ نہیں بجھا۔ آخر میں کہا مولانا جب میں نے پہلے چلا بجھایا تھا تو سارے چراغ بجھ گئے تھے، اب کیوں نہیں بجھ رہا ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا وہ بدعقیدہ سن لے، جب پہلے مولانا فضل الرحمان نے جس چراغ کو جلایا تھا تم نے بجھا دیا، تو رب کائنات کو گوارا نہ ہوا کہ جو چراغ میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں جلائی جائے
تھے تو رب نے پھر سے روشن کر دیا ہے. اور عقیدہ سن لے, جس چراغ کو فضل الرحمان نے جلایا تھا تم نے بجھا دیا, مگر فضل الرحمان نے نہیں بلکہ رحمان نے جلایا ہے. تم کو کیا تیرا سارا خاندان آ جائے, تیری پوری جماعت آ جائے, نہیں بجھا سکتا. اس لیے کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا, رفعت کے منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا. اور قدرت نے کائنات میں روشن کیا جسے اور دھوکوں سے وہ چراغ بجھا. سبحان اللہ احسن جل والہ سبحان اللہ. خود رب کائنات نے روشن کیا جسے دھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جب بدعقیدہ نے دیکھا کہ جب نبی کی آمد کی خوشی میں جلنے والا چراغ وہ آدمی بجھا نہیں سکتا تو نبی کی عظمت کو کون مٹا سکتا ہے. بولا مولانا ہاتھ آگے بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, مسلمان کر لیجیے. سبحان اللہ. ایسے پھیلا ہے اسلام, ایسے پہنچا ہے نبی کا دین ہم تک, ایسے پہنچی ہے نبی کی شریعت. دھول پاک اللہ سیدنا شفیعنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوری دنیا میں آج سرکار کی امت دو طرح کے لوگوں سے پریشان ہے. ایک کو یہودی کہتے ہیں اور ایک کو سعودی کہتے ہیں. اگر یہودیوں کا آتنک دیکھنا ہو تو فلسطین کی سرزمین پر لاکھوں مسلمانوں کو دیکھ لو جنہیں سر ڈھکنے کے لیے چھتا میسر ہے. اور یہودیوں کا آتنک دیکھنا ہو, ان دیوبندیوں کا آتنک دیکھنا ہو تو صحابہ اکرام کی قبروں پر بلڈوزر چلتے ہوئے دیکھو. ہمیں ہر ہو گئی اس وقت سنیوں کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے جب 3 مہینے پہلے سعودیہ کی دارالفتہ میں بیٹھ کر امریکی VIP روپ لیجیے ایمان کا سب سے بڑا لٹیرا بے لگام مفتی سعودی حکومت کو یہ منصوبہ پیش کرتا ہے کہ روضہ رسول اللہ کو شہید کر دو. مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ کون ایسا مسلمان ہے جس کا کلیجہ یہ سن کر منہ سنا گیا. آج لوگ کہتے ہیں دیوبندیت کیا ہے, یہ بریلویت کیا ہے. مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے, مسلمانوں کو اتفاق کرنا چاہیے, آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. سب مسلمان ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی کے دارالفتہ میں بیٹھ کر بے لگام مفتی جو کہہ رہا ہے کہ روضہ رسول اللہ کو شہید کر دو اور سرخان خان خانوں کے کئی اور مسلمان ہو, کیا تم اسے برداشت کرتے ہو؟ احتجاج درج کرا دو تاکہ روح رسول اللہ بھی خوش ہو جائے. نبی کی محفل آپ کی عقیدت کی گواہی دے گی. نبی کی محفل میں بیٹھ کر محبت رسول میں آپ کے ہاتھ اٹھنا چاہیے. یہ ہاتھ نیتاؤں کے لیے بہت اٹھے, یہ ہاتھ دنیا داروں کے لیے بہت اٹھے, مگر آج احمد مختار کے نام پر اٹھاؤ اور اٹھا کر ایک دنیا والوں کو اعلان کر دو. کیا جناب آپ یہ آتنک کو برداشت کر سکتے ہو؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے. اب ہاتھ نیچے رکھیں. پوچھا گیا سعودی حکومت سے کہ آپ کا کیا خیال ہے روضہ رسول اللہ کے تعلق سے, تو وہاں کے ذمہ داروں نے کہا تھا کہ روضہ رسول اللہ کو شہید کرنے کے پلان تو ہمارے نہیں ہوئے, مگر 2 سال پہلے کچھ مولویوں نے ہمارے ساتھ منصوبہ پیش کیا تھا. اس بات پر انہوں نے اقرار کیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں امریکہ کے دلالوں سے کہ تم سارے لوگوں کے سر قلم کروا رہے ہو, تم چوروں کو سزا دلوا رہے ہو, چوروں کے ہاتھ کٹوا رہے ہو, شرابیوں کو کوڑے لگوا رہے ہو, تو تمہارا شرابیوں کے لیے سزا ہے, چوروں کے لیے سزا ہے, مگر اس گستاخ کے لیے کوئی سزا نہیں جب مسلمانوں کو آنسو بہانے پر مجبور کرتا ہے. تو اب دیوبند سے لے کر مسجد تک, مسجد سے لے کر سعودی تک بے لگام مفتی دنیا والوں کو یہ دھیان دے رہے ہیں کہ روضہ رسول اللہ کو شہید کر دو. مگر قربان جاؤ سندھی مسلمانوں, اس بدعقیدگی کے ماحول میں عالم تصور میں نے اپنے امام سے پوچھ لیا, اپنے پڑھے لکھے امام سے پوچھا, اے میرے امام تم میرے رسول کے روزے کا حکم بتا دو, تم میرے رسول کے روزے کا مقام بتا دو, تم میرے رسول کی عظمت کا مقام بتا دو. تو میرا امام بول پڑا, آج شہنشاہ کا روزہ دیکھو,
مسلمان کو بتاتے ہیں آجیے وہ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ان لوگوں کی تعلیم یہ تھی کہ روزہ رسول اللہ کو شہید کر دو اور نبی کے مبارک جسم کو اس روزے سے نکال کر جنت البقیع ایسی جگہ منتقل کر دو جہاں سنی بریلوی چھپ نہ سکے. جو علماء بیٹھے ہیں, علماء کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے, یہ جانتے ہیں مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا ہے, مگر پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو میرے نبی کے مبارک جسم کے ٹچ ہے, اگر وہ کعبہ تو کیا عرش اعظم سے بھی افضل ہے. بے شک بے شک حق ہے میرے بھائی, یہی تو میرے اعلیٰ حضرت بول دیے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, لیکن ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. بے شک. اور جو نہیں مانتا میرے نبی کے مقام کو, ان کے لیے بھی میرا امام نے فرما دیا خود سے اور جنت سے کیا مطلب وہ آدمی دور ہو. رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. سبحان اللہ. بے شک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ ابے اوپر لے کے دو. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. ایک بات اور ملاحظہ کرنا ہے, آج لوگ پسو پیش میں ہیں کہ کدھر جائیں. ہمیں یہ آدھے پیجامے والے اور بے لگام غیر مقلدین پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے یہ روشن ضمیر قادری کہ کل پاکستان کی سرزمین پشاور میں کل جو کچھ بھی ہوا ہے دنیا سن لے کہ یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے, یہ وہابی آتنکواد ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے یہ روشن ضمیر قادری. اس بات کی تحقیق کر لی جائے, اس کا سروے کر لیا جائے. ہمارے سنی علماء بول رہے ہیں, اگر آپ اندازہ فرمائیے, آپ کنویں کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہوں, میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر سمندر کے کنارے بھی بیٹھ کر وضو کرو تو پانی کم خرچ کرو. اسلام میں ایک گلاس پانی بہانا جائز نہیں. اگر تو جو اسلام ایک گلاس پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دیتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے روشن ضمیر قادری ڈاکے کی چوٹ پر جاتا ہے کہ پوری دنیا میں معافیت آتن پھیل رہی ہے. اسلام کا آتن سے کوئی رشتہ نہیں, اسلام کا آتن سے کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر کلمے پر عمل نہیں کرتے. یہ پورا کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مگر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ کہنے کو تیار نہیں. یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ. اگر روشن ضمیر قادری کی زبان پر یقین نہ ہو تو اٹھیے, پورے بھارت کا سروے کر لیجیے, پورے بھارت کا دورہ کر لیجیے. نہیں کہ مدرسوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ, نہیں کہ مسجدوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ, نہیں کہ خانقاہوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ, نہیں کہ گھروں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ, نہیں کہ گھروں کے بستیوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ, نہیں کہ شہروں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ. مگر غلامان اعلیٰ حضرت کا حال یہ ہے, مگر سنیوں کا حال یہ ہے کہ سنیوں کی مسجدوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ, سنیوں کے مدرسوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ, سنیوں کی مسجدوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ, سنیوں کے گھروں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ, سنیوں کے طرف دیوار میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ, سنیوں کے محلوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ, سنیوں کو سینے میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس ایمان کا دعوت تھاما ہے جس نے اپنی زندگی میں اعلان کر دیا تھا, اے لوگوں اگر احمد رضا کے دل کے پھٹ ہوئے کر کے دیکھو تو ایک پر لا الہ الا اللہ ملے گا, تو دوسرے پر محمد رسول اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی مکہ کی آمد مدنی کی آمد. نعرے تکبیر نعرے رسالت. یا رسول اللہ کا نعرہ یہ بریلی سے ملے گا, یا رسول اللہ کی یہ بولی آپ کو بریلی سے ملے گی. یہ کہ میرے امام نے فرما دیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے, اے واہ واہ. بے شک ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے. ارے
ایسن میں آ گئے یا رسول اللہ ایسن میں سچا باشی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد مفتی محمد ولیات حضرت احسن میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ علی بٹورہ شہزادہ سبحان ملت ممبر نور پر اپنی تمام تر آبائی قوت و شان و شوکت کے ساتھ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے دستور میں دور بن چکے آپ لوگ تشریف رکھیں اور حضرت کے نورانی چہرے کا دیدار کرتے رہیں اور میں آبائی آزاد میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہے تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے امام نے فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مربت کیجیے ارے خیر میں جل جائے بے دینوں کا دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے تو مسلمانوں فکر بریلی پیش کر رہا ہوں مشن بریلی پیش کر رہا ہوں آج اگر سہارنپور والا یا رسول اللہ نہیں کہتا مت کہنے دیجیے آج اگر ہنوا والا یا رسول اللہ نہیں کہتا ہے مت کہنے دیجیے بے لگا مفتی یا رسول اللہ کو نہیں کہتا ہے مت کہنے دیجیے آپ کہیے یا رسول اللہ اس لیے کہ بے جان حجر نے کہا ہے یا رسول اللہ شجر نے کہا ہے یا رسول اللہ پہاڑیاں نے کہا ہے یا رسول اللہ حضرت مولانا علی فرماتے ہیں میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ مکہ شریف کی وادی سے گزر رہا تھا تو راستے میں جتنی کنکریاں پڑتی تھی جتنے شجر پڑتے تھے جتنی پہاڑیاں پڑتی تھی سب سے یہ صدا آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ہمیں یا رسول اللہ کا یہ بہت پیارا نعرہ ہے کہ صدیق اکبر نے کہا ہے یا رسول اللہ فاروق اعظم نے کہا ہے یا رسول اللہ عثمان غنی نے کہا ہے یا رسول اللہ مولانا علی نے کہا ہے یا رسول اللہ شہید اعظم نے کہا ہے یا رسول اللہ امام اعظم نے کہا ہے یا رسول اللہ خواجہ فرید نواز نے کہا ہے یا رسول اللہ غوث اعظم نے کہا ہے یا رسول اللہ آپ بھی مدد کر کے یا رسول اللہ پورا مدد جھیلا کر یا رسول اللہ ساری کی محبت میں لا کر یا رسول اللہ بغداد والے نے کہا ہے یا رسول اللہ اجمیر والے نے کہا ہے یا رسول اللہ کشمیر والے نے کہا ہے یا رسول اللہ کچھا والے نے کہا ہے یا رسول اللہ بیما والے نے کہا ہے یا رسول اللہ دلی والے نے کہا ہے یا رسول اللہ بکاجی والے نے کہا ہے یا رسول اللہ مارکھڑا والے نے کہا ہے یا رسول اللہ بریلی والے نے کہا ہے یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری نسلیں کہتی رہے گی یا رسول اللہ اس لیے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ارے جتنے یہ نعرہ لگایا اس کا پیار بیسک خود نہ جشن عید میلاد النبی مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ پیارا نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے
حضرت علامہ و مولانا مفتی احسن فخر عبداللہ سچا تشریف خانوادہ عالیہ قادریہ رضویہ دریشے وہ تشریف فرما ہے جب ہیں حضرت تشریف فرما ہو اور حضرت کے خانوادے کے بزرگوں کا نام کوئی بھی ہمیں وہ سنتی ہی نہیں جو اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرے. ارے اعلیٰ حضرت کا ذکر تو سالن میں نمک کی طرح ہے، نمک نہ پڑے تو سالن کا کوئی مزہ نہیں، اور جب اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو تو محفل کی کامیابی نہیں. اعلیٰ حضرت کے آپ اشعار سماعت کیے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا تذکرہ آ گیا ہے تو تاریخ کے پردے کو اور ذرا سرکا دیا جائے اور خود شہر بریلی میں ان کے عظمت علم و فقہ کو پیش کرنے کی سعادت بٹور لی جائے کہ جو بھی بریلی آتا ہے، جو بھی بریلی آتا ہے علم و ادب کا سمندر بن کر نہیں آتا ہے، بلکہ بحر علم و فضل کے کنارے اس امید میں کشتوں لے کڑائی لیے کھڑا رہتا ہے کہ چھلکے تو ٹھیک چھلکے تو ٹھیک. جب بات بریلی کے امام کی آ گئی تو ایک بات آپ کے گوشت گزار کرتی ہوں. آپ نے ایک شاعر کا نام سنا ہوگا جسے دنیا مولانا محمد علی جوہر کے نام سے جانتی ہے. کسی آدمی نے کسی اشعار سے تعلق رکھنے والے نے علامہ اقبال کی نعتیہ شاعری کی کتاب کلیات اقبال مولانا محمد علی جوہر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ پڑھ کر بتائیے کیسی شاعری ہے. تو مولانا محمد علی جوہر نے پڑھا، دینے والے نے پوچھا کیسی شاعری ہے، انہوں نے کہا کہ جب کلیات اقبال پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اردو میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. جبکہ گلہری کا رواج ہے کلیات اقبال میں پہاڑوں کا تذکرہ کلیات اقبال میں، دیگر چیزوں کا تذکرہ کلیات اقبال میں، مگر قربان جاؤ یا عاشق اعلیٰ حضرت پر کسی دیوانے اعلیٰ حضرت نے چپکے سے اعلیٰ حضرت کی لکھی گئی نعتیہ شاعری کی کتاب حیدری کے بخشش مولانا محمد علی جوہر کے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا مولانا محمد علی جوہر آپ نے کلیات اقبال پڑھ لیا، وہ تو 500 صفحات میں ہے. ارے میرے ایمان کی نعتیہ شاعری تو 200 صفحہ میں، اس کو بھی پڑھ لیجیے. مولانا محمد علی جوہر نے پڑھ لیا. دینے والے نے پوچھا مولانا محمد علی جوہر کلیات اقبال اور بریلی کے اس امام کے اس نعتیہ شاعری جو نبی کے عشق میں رچی بسی تھی، ان دونوں میں کیا فرق محسوس کیا؟ تو فطرہ پان خانہ کے بھائیوں مسلمانوں، مولانا محمد علی جوہر کے اس واقعہ کو، اس انقلابی تاریخی فیصلہ کو اپنے ذہن کی تختی میں نوٹ کر لو. مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا وہ پوچھنے والے وہ سائن سنو، جب کلیات اقبال پڑھتا ہوں تو انسان لگتا ہے کہ قرآن کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، مگر جب بریلی کے امام کی نعتیہ شاعری کی کتاب حیدری کے بخشش کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کلیات اقبال ہی نہیں بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ صاحب قرآن سامنے دکھتا ہے. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ. مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ جب کلیات اقبال پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اردو میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، مگر جب بریلی کے رضا کی نعتیہ شاعری پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے قرآن کا ترجمہ تو ہو ہی رہا ہے مگر صاحب قرآن سامنے دکھتا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلح جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھاتی ہو. اتنا ہونے کے باوجود کیا عاجزی ہے. میرے امام فرماتے ہیں بس خامہ خام نوائی رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. اتنا ہونے کے باوجود کیا عاجزی. قسم خدا کی اگر پوری دنیا سے پوچھی جائے حقیقت و حقیقت کے چشمے لگے ہوئے ہو اور تلاش کیا جائے کہ اردو زبان کا حسان کس شہر میں رہتا ہے تو کچوچا بھی بولے بریلی میں رہتا ہے، اجمیر بھی بولے بریلی میں رہتا ہے، دلی بھی بولے بریلی میں رہتا ہے، مارہرا بھی بولے بریلی میں رہتا ہے، بدایو بھی بولے بریلی میں رہتا ہے، کانپور بھی بولے بریلی میں رہتا ہے، کلیئر بھی بولے بریلی میں رہتا ہے. وہ معلوم ہوا کہ امام احمد رضا خان کسی بات کے بیٹے کی بنیاد پر نہیں بلکہ
معجزہ رسول پاک کی بنیاد پر پہچانے گئے ہیں. تو آج کچھ لوگ کیڑے مکوڑے کی طرح سر کھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا حضرت کے اندر نسل نکالیں گے. اگر